السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی قرآن کلاس کے لیے ہم نے آیت 154 سے شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ وَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ان آیات کا پہلے ترجمہ کرتے ہیں، اگر پھر وقت بچا تو پھر اگلی آیت سورہ اعراف سے شروع کریں گے۔
54 ہے نا؟ اچھا ٹھیک ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. اس سے پہلے جو آیت کا آخری ٹکڑا ہے اس کا اس آیت سے تعلق ہے، یعنی اس پچھلی آیت کے آخر اس آیت کے شروع پر اثر انداز ہے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں تاکیدی نصیحت فرمائی ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. اور یہ خوب بڑی تاکید سے بات کھول دی ہے کہ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا رستہ ہے جو سیدھا رستہ ہے، بڑی سڑک جو شاہراہ ہے صداقت کی، یہ وہ رستہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ، بس اسی کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور متفرق راہوں پر نہ چلو، ان کے پیچھے نہ چلو یا ان کی پیروی نہ کرو. رستوں کی پیروی سے مراد ہے ان پر چلنا. متفرق راہوں پر نہ چلو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو وہ تمہیں اصل رستے سے جو صداقت کی شاہراہ ہے متفرق سمتوں میں بکھیر دیں گی. کوئی کسی طرف لے جائے گی، کوئی کسی طرف لے جائے گی. ذالکم وصاکم بہ، یہ ہے وہ اللہ کی وصیت جو اس نے تمہیں کی ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو یا خطرے کی راہوں سے بچو. تقوی کا ایک معنی تو معروف اصطلاحی معنی ہے، عام معنی ہے جو قرآن کریم میں اس پہلو سے بھی کئی دفعہ بیان ہوا ہے، صرف بچنا. خطرے کے مقامات کی نشاندہی کی جاتی ہے تاکہ تم ٹھوکر نہ کھاؤ. تو رستوں کی جو نشاندہی کر دی گئی ہے کہ ارد گرد نہیں جانا، یہ جو ہے کہ سائن بورڈز لگا دیے گئے ہیں تنبیہ کے. اس نقطۂ نگاہ سے تتقون کا مطلب ہے تاکہ تم غلطی سے غلط راہوں پہ نہ چل پڑو. ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن، پھر ہم نے موسیٰ کو ایک کامل کتاب دی. الکتاب موسیٰ کے نقطۂ نگاہ سے اس زمانے کے لحاظ سے کامل تھی. اس پہلو سے تماماً علی الذی احسن، یعنی وہ جو حسن عمل کرتے تھے ان کے حسن عمل کے لیے تمام ضروری تعلیمات اس میں مہیا تھیں. وتفصیلا لکل شیء، اور ان کی رہنمائی کے لیے ہر تفصیل اس میں موجود تھی. وہدن، اور ہدایت تھی. ورحمتاً، اور رحمت تھی. لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ اپنے رب کی لقاء پر ایمان لے آئیں. وہذا کتاب انزلناہ مبارک، اور یہ کتاب انزلناہ جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، جو مبارک کتاب ہے. کتاب مبارک، فاتبعوہ، بس اس کی پیروی کرو. واتقوا، اور تقوی اختیار کرو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے یا تم رحم کیے جاؤ. یہ اس لیے ہے ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، یہ اس لیے ہے کہ کہیں تم یہ نہ کہو، ان تقولوا مبادہ تم یہ کہو، انما انزل الکتاب، کتاب تو محض ان پر اتاری گئی، علی طائفتین من قبلنا، جو دو گروہ ہم سے پہلے تھے. وَإِن كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم تو یقیناً ان کے کتاب کو پڑھنے سے بھی غافل ہیں. ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ کتاب کیسے پڑھا کرتے تھے اور کیا پڑھتے تھے. یہاں یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ دو گروہوں کا ذکر ہے لیکن ایک کتاب کا ذکر ہے، اس لیے یہاں کتاب سے مراد شریعت کی کتاب ہے. ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب کے طور پر انجیل دی گئی، مگر وہ الکتاب نہیں تھی. اس لیے الکتاب کا ترجمہ میں نے مکمل کتاب، یعنی ان کے نقطۂ نگاہ سے اس زمانے کے لیے کامل تعلیم.
بس یہ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کا ایک عجیب انداز ہے کہ یہاں ایک کتاب اور دو گروہوں کا ذکر کیا ہے، اور حضرت موسیٰ کی کتاب کے بعد عیسیٰ کی کتاب کا کوئی ذکر نہیں، اور پھر براہ راست حضرت عیسیٰ کو چھوڑتے ہوئے، بائی پاس کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب کا ذکر چل پڑا۔ اس لیے کسی شک کی ضرورت نہیں اس معاملے میں کہ اگر دو گروہوں کو کتاب دی گئی تھی تو وہ شریعت ہوگی۔ قرآن کریم کے اس طرز بیان میں حضرت عیسیٰ کی شریعت کی طرف کوئی دور کا بھی اشارہ نہیں ملتا، بلکہ قطعی ثابت ہوتا ہے کہ وہ صاحب شریعت نبی نہیں تھے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ تو ہو چکا۔ او تقولو، یا تم یہ کہو، مبادہ تم یہ کہو، لو انا انزل علینا الکتاب، کہ کاش اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی، لکنہ اہدی منہم، تو ہم ضرور ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو جاتے۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم، بس تمہارے سامنے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلا کھلا روشن نشان آ چکا ہے، یعنی یہ کتاب آ چکی ہے۔ وہدی ورحمۃ، یا بینۃ، کھلی کھلی روشن تعلیم کی صورت میں یہ کتاب آ چکی ہے۔ وہدی ورحمۃ، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، بس اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا؟ اظلم کہتے ہیں سب سے زیادہ ظالم کو، کبیر کہتے ہیں بڑے کو، اکبر سب سے بڑے کو، اللہ اکبر اسی لیے کہتے ہیں۔ ظالم ظلم کرنے والا، اظلم سب سے زیادہ ظلم کرنے والا۔ وصدف عنہا، اور اس سے اعراض کر لیا، پہلو تہی کی۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، ہم ضرور بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے اعراض کرتے ہیں، سوء العذاب، بہت برا عذاب یا تکلیف دہ عذاب، بما کانوا یصدفون، بس سبب اس کے کہ وہ اعراض کیا کرتے تھے۔ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکہ، کیا وہ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکہ، کیا وہ اس کے سوا اور کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر، ان کے پاس ملائکہ آ جائیں؟ یعنی کیا وہ محض ملائکہ کے اترنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور یاتی ربک، یا اس بات کا انتظار کہ ان کا رب ان کے پاس آ جائے، اور یاتی بعض آیات ربک، یا یہ کہ خدا کی آیات میں سے، اس کے نشانوں میں سے، یہ تیرے رب کہنا چاہیے، رب کا، تیرے رب کی آیات میں سے بعض آیات ان کے پاس آ جائیں۔ یہاں بعض آیات سے مراد دراصل جس قسم کا ان کا مطالبہ تھا، وہ مطالبہ ایک مخصوص مطالبہ تھا، ورنہ آیات تو بے شمار تھیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نازل ہوئیں، لیکن وہ سب آیات اس نوع کی تھیں کہ اس میں ان کو شک دکھائی دیتا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ کوئی ایسی کھلی آیت نہیں جیسا سورج نیچے اتر آئے۔ اسی لیے ان آیات کی مثال ہے، پہلے بیان فرمائی گئی کہ فرشتے اتر آئیں، خدا خود اتر آئے، اور آیات بھی بعض وہ آئیں، اگر فرشتے نہ اتریں، خدا نہ اترے، تو آیات تو ایسی اتریں کہ کھلم کھلا دکھائی دینے لگیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ آیات اتریں، جب فرشتے اس طرح نازل ہوں، جب خدا سامنے دکھائی دینے لگے، تو وہ عذاب کے وقت ہوتا ہے، اور جس سے تم پھر بھاگ کر پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اس وقت تمہیں ان آیات کا، خدا کے نزول کا، فرشتوں کے نزول کا کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ مطلب یہ ہے کہ بعض اتنی قطعی شہادت کے ساتھ عذاب نازل ہوتا ہے کہ سامنے کھڑی ہوئی موت دکھائی دیتی ہے، اور دماغ میں گھوم جاتا ہوگا کہ یہ تو آ گیا پھر وہ۔ اب ضیاء جس طیارے میں ہلاک ہوا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوگی۔
اگر توبہ کی توفیق کا بھی وقت نہیں تھا تو یہ بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر اس سے پہلے کسی قسم کا جابر جب ہلاک ہوا تو اس کے دل کی کیفیت اللہ نے بیان کر دی ہے، یعنی وہ فرعون جو موسیٰ کا فرعون تھا، بس اس پہلو سے اس کو ایک فضیلت حاصل ہے۔ اس کے حق میں خدا کی کوئی گواہی نہیں ملتی کہ مرتے وقت اس نے خدا کو گویا سامنے دیکھا اور طبیعت میں شرمندگی پیدا ہوئی، لیکن فرعون نے دیکھ لیا۔ پہلی تمام آیات مختلف نوعیت کی تھیں، وہ نازل ہوتی تھیں بڑی شان و شوکت کے ساتھ، لیکن فرعون کو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ بعض آیات یا رب کا آنا یا فرشتوں کا آنا وہ رقابی ہے جس سے نجات ممکن نہیں، وہاں اس کو خدا دکھائی دے گیا، اس نے کہا میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ تو جواب ہے الان، اب یہ نشان جب آتے ہیں تو پھر توبہ کے دروازے بند ہیں۔ تو یہ مراد ہے کہ اگر یہ چاہتے ہیں تو جب وہ آئے گا تو پھر وہ توبہ کی توفیق نہیں پائیں گے، اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پناہ کی کوئی راہ کھلی نہیں رہتی۔ اس لیے ان کا یہ مطالبہ بالکل ایک ہلاکت خیز مطالبہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اور دوسری بات یہ فرمائی ہے لا ينفع نفسا، ایسی آیات جن کا میں ذکر کر چکا ہوں تفصیل سے، یہ کبھی بھی کسی جان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ لا ينفع نفسا ایمان و سوری پوری آیت ہے، جب یہ آئے تو لا ينفع نفسا ایمانها، اس وقت کا ایمان کسی جان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ اب فرعون کی مثال بالکل پر یہ آیت بین ہی چسپاں ہو رہی ہے۔ ایمان لایا ہے مگر اس وقت جب کہ ایمان لانے کا عہد بند ہو چکا تھا، اور اس وقت جب سامنے خدا دکھائی دے دے، ایمان تو لانا ہی ہے مگر وہ اور طرح کا ایمان ہے۔ اس لیے وہ ایمان جو اس سے مختلف نوعیت کا ایمان ہے اس کو ایمان بالغیب کہا گیا ہے۔ وہ بھی نشانات دیکھتا ہے، اس ایمان میں بھی فرشتے اور تجلیات دکھائی دیتے ہیں، مگر وہ غیب کے کا پھل ہے۔ یہاں ایمان غیب کا پھل نہیں بلکہ دکھائی دے دیا، اس میں کوئی اور راہ ہی نہیں رہتی انسان کے لیے سوائے اس کے کہ ایمان لے آئے، اور اسے ایمان بالغیب نہیں کہا گیا۔ تو یہ تفریق ہے، وہ ایمان جب خدا کی سزا آ جائے اس وقت کا ایمان اور اس سے پہلے کے ایمان میں، اور غیب کے ایمان کے پھل ہیں سارے جو غیب کو شہود میں بدل دیتے ہیں۔ پھر جو فرشتے دکھائی دیتے ہیں، جیسے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل دکھائی دیے ہیں، جس طرح معراج میں اللہ تعالیٰ کی رؤیت قلبی ہوئی ہے، یہ الگ مضمون ہے۔ ایسے ایمان کا پھل جو غیب کا ایمان ہو، اس میں جب یہ نشانات نظر آئیں، فرشتے دکھائی دیں، خدا دکھائی دے، تو وہ ہلاکت کے لیے نہیں بلکہ ایک نئی زندگی پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ غیب کے ایمان کے بغیر جو ایمان ملتا ہے، جیسا کہ اس مثال سے ظاہر ہے، فرعون کی مثال سے مراد ہے، اس کا کبھی کوئی فائدہ کسی جان کو نہیں پہنچا۔ لم تکن آمنت من قبل، جو اس سے پہلے ایمان نہ لا چکی ہو، اس نشان کے ظہور سے پہلے جو ایمان لا چکی ہو اس کو فائدہ نہیں پہنچا۔ اب صاف دروازہ کھول دیا ہے ان لوگوں کے لیے خدا کی رؤیت کا، فرشتوں کا، غیر معمولی نشانات دیکھنے کا، جو پہلے ایمان لا چکے ہوں۔ بس وہی غیب والا مضمون ہے جو میں کھول چکا ہوں۔ یا او کسبت فی ایمانہا خیرہ، یا ان لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے جو اپنے ایمان کے بعد کچھ نیکیاں بھی کما چکے ہوتے ہیں۔ بس یہ جو آخر پر ایمان لانے والے ہیں، ان کو تو نیکی کی توفیق بھی نہیں مل سکتی کیونکہ وہ دروازہ بھی بند۔ تو فرعون پر دونوں پہلوؤں سے یہ بات صادق آ گئی۔ اس وقت ایمان لائے جب ایمان کے نتیجے میں تم کچھ نیکی کما ہی نہیں سکتے، اور
جزا کا تعلق اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ایمان اور عمل صالح سے باندھا ہے. تو یہ آیات ایک مکمل مضمون ہے اپنی ذات میں، آغاز سے لے کر آخر تک اس کے سب ایمان اور عمل صالح کے ہر پہلو پر روشنی ڈال دی گئی ہے. قل انتظروا انا منتظرون، تو کہہ دے کہ تم انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. ان الذین فرقوا دینہم، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس میں تفریق کر دی. وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ گروہ در گروہ ہو گئے، فرقوں میں بٹ گئے. لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، تیرا ان سے کوئی بھی تعلق نہیں. اِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ، ان کا معاملہ اللہ ہی کے سپرد ہے. ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، پھر وہ ان کو خبر دے گا اس کی جو وہ کیا کرتے تھے. اب یہاں فرقوا دینہم پیشگوئی ہے، یہ قطعی طور پر واضح بات ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. یہاں یہود کے بٹے ہوئے فرقوں کے متعلق تو اللہ نہیں فرما رہا کہ تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں. رسول اللہ علیہ وسلم کو ان سے کیا تعلق ہو سکتا تھا؟ واضح ہے کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے دین کو میں تفریق پیدا کی اور ٹکڑے ہو گئے، لست منہم فی شیء، یعنی وہ آخری زمانے کے مسلمان جو گروہوں میں بٹ چکے ہوں گے، جن کے متعلق فرمایا کہ وہ 72 فرقوں میں بدل جائیں گے. فرمایا تو ان کا نہیں رہے گا، جس کے بھی وہ ہوں، تیرے نہیں اور تو ان کا نہیں. انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ خدا پر چھوڑ دے، خدا ہی فیصلہ کرے گا ان میں سے کون نیک ہے، کون بچائے جانے کے مستحق ہے، اور کون فرقے کی عمومی فتوے کے تابع ہلاک ہوگا. یعنی بحیثیت مجموعی تو فتویٰ یہ ہے کہ یہ سارے بٹے ہوئے فرقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ گئے ہیں. امرہم الی اللہ میں وہ استثناء کا دروازہ ہے کہ خدا بہتر جانتا ہے انفرادی طور پر ان میں کتنے نیک ہیں، کون ہیں جو اپنی گمراہی میں بے اختیار تھے، ان کے رہنماؤں نے اس طرح گمراہ کیا کہ بیچاروں کا بس نہیں چلا. تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اللہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. ثم ينبئهم، پھر وہ ان کو خبر دے گا بما كانوا يفعلون، وہ کیا کیا کرتے تھے. اب یہاں یفعلون فرمایا ہے، اعتقاد کا ذکر نہیں فرمایا. اس میں حکمت ہے، جو لوگ ان میں سے نیک اعتقاد ہوں ان کے عمل بھی اچھے ہونے چاہیے، اور اگر اعمال تو بد ہوں اور مولوی ان کو یہ کہیں کہ بالکل پرواہ نہ کرو، اصل تو ایمان ہے اور بے شک بدیوں میں مبتلا رہو، مرزا صاحب کو گالی دے دو تم جنت میں چلے جاؤ گے، یہ آیت اس کو جھٹلا رہی ہے، اور ان مولویوں کو بھی متنبع کر رہی ہے کہ تم جو بٹے ہوئے ہو اور بانٹنے کے ذمہ دار ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمہارا کوئی تعلق نہیں رہا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی بھی لے آئے، ایک نیکی بھی کرے، لے آئے کا مطلب ہے کہ پیش کرے خدا کے حضور، فلہ عشر امثالھا، تو اس کے لیے اس جیسی 10 ہوں گی. ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی برائی کرے، فلا جزا الا مثلھا، تو اسے اس کے برابر جزا کے سوا اور کچھ نہیں دیا جائے گا، اس جیسی جزا دی جائے گی جیسے بدی تھی. وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. یہاں جو پہلا حصہ ہے جاء بالحسنۃ، اس میں عموماً ترجمہ یہ ہو جاتا ہے کہ اسے نیکی کی 10 گنا جزا دی جائے گی. میرے نزدیک یہاں نیکی کی جزا نہیں بلکہ 10 اور نیکیوں کی توفیق کا وعدہ ہے، اور اسی لیے دونوں آیات میں کی طرز میں یہاں فرق ہے. اس آیت کے دونوں حصوں میں یہاں جزا کا لفظ استعمال نہیں ہوا نیکی کے معاملے میں، بدی کے معاملے میں جزا کا استعمال ہوا ہے.
اور جزا کہہ کر برابر جزا دی ہے۔ اگر محض مثلوہا ہوتا تو مطلب یہ ہوتا کہ بدی تو ایک ہی بدی میں منتج ہوگی اور نیکیاں 10 نیکیوں میں منتج ہوں گی۔ یہ بہت لطیف انداز کلام ہے۔ نیکیاں بھی بدیاں بھی بدیوں کے بچے دیتی ہیں، اس لیے وہ بحث چھوڑی ہے، اور وہاں 10 بھی ضروری نہیں، 10 کا مضمون الگ بیان ہوا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگر بدی کرو گے تو جزا اس کی اتنی ہوگی جتنی بدی کی ہے، نیکی کرو گے تو ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کی توفیق پاؤ گے، اور ہر نیکی کی جزا اس سے بہت زیادہ ہے۔ دیکھیں آپ جو جزا قرآن کریم نے گندم کے یا بیج کے سلسلے مثال میں بیان فرمائی ہے، 700 گنا تو وہاں بیان ہوئی ہے۔ نیکی کی جزا 700 گنا، اور جس کے لیے چاہے اس کو بڑھا بھی دے۔ تو پھر یہاں 10 سے مراد 10 نیکیاں، اور پھر ہر نیکی کی اپنی جزا اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ اس کی یہ تشریح اس حدیث سے تقویت پاتی ہے کہ جب انسان اپنے رب کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے تو وہ 10 قدم اس کی طرف آتا ہے۔ بس اس سے پتہ چلا کہ مثلھا سے مراد یہ ہے، خدا کی طرف بڑھنا ایک نیکی ہے، خدا 10 قدم آ گیا تو 10 مزید نیکیوں کی توفیق از خود مل گئی۔ کوشش ایک نیکی کی اور اس کی کوک سے 10 نیکیاں پیدا ہو گئیں۔ باقی جزا کا معنی یہاں مشتمل ضرور ہے، اسے رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں ہے، مگر میرے نزدیک افضل معنی یہی ہے کہ نیکی کی جزا 10 نیکیوں کی صورت میں ملے گی۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، تو کہہ دے کہ یقیناً میرے رب نے مجھے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دی ہے۔ صراط مستقیم سے مراد سچائی کی شاہراہ کہنا چاہیے، کیونکہ سبل کا لفظ اس کے مقابل پر رکھ کے چھوٹی موٹی راہیں ادھر ادھر کی جو صراط مستقیم نہیں کہلاتی۔ دیناً قیماً، یہ وہ دین ہے جو مضبوط ہے، سیدھا بھی ہے اور مضبوط بھی ہے، جو مضبوط قدموں پہ کھڑا ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ملت ابراہیم حنیفہ، یہ ابراہیم جو ہمیشہ مائل بخدا رہتا تھا، اس کا مذہب ہے، اس کا طریق ہے۔ حنیفہ کا معنی مواحد بھی کیا گیا ہے، لیکن حقیقت میں ذاتی معنی حنیف کا مواحد نہیں ہے۔ مواحد کے لیے تو لفظ مواحد ہی ہے۔ حنفن کہتے ہیں جھکا ہوا، تو وہ جو ہمیشہ ایک خدا کی طرف جھکا رہے، وہ ہر دوسرے نوع کے شرک سے اس حد تک بیزار اور بے تعلق ہو کہ جب بھی گرے گا خدا کی طرف گرے گا، اس کی عمدن جھکاؤ بھی خدا کی طرف، ٹھوکر بھی کھائے گا تو اللہ کی سمت میں ٹھوکر کھائے گا، یعنی کبھی غلطی سے بھی شرک نہیں کرتا۔ اس لیے حنیف کا معنی اگر مواحد کرنا ہے تو ایسا مواحد جس کے لیے شرک کا کوئی شائبہ تک موجود نہ ہو۔ اس لیے حضرت ابراہیم کو لفظ حنیف کا لقب دیا گیا ہے، ملت ابراہیم حنیفہ۔ صراط مستقیم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئی ہے، اور ابراہیم کے ساتھ اس کی مثال دی جا رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی اس سے بڑی تعریف ممکن نہیں۔ آپ کی مواحد ہونے کے متعلق ایسی پختہ گواہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت جو صراط مستقیم ہے، اس کو ابراہیم کی ملت قرار دے کر کیوں قرار دیا گیا، اس کی توحید کی صفت کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے کہ جہاں تک مواحد ہونے کا تعلق ہے، یہ ملت، یہ رستہ ویسے ہی
رستہ ہے جس میں کوئی دور کا بھی شرک کا شائبہ نہیں ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی، اب یہ بتایا گیا ہے کہ ابراہیم سے یہ نقل نہیں ماری گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں خود موحد کامل ہیں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تو کہہ دے جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میری عبادت، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے۔ یعنی صرف جھکاؤ کی بحث نہیں، میں تو کلیتاً تمام تر خدا کا ہو چکا ہوں، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اب یہاں وہ پچھلی گھنڈی کھول دی گئی، ابراہیم کی مثال دے کر، کیا نعوذ باللہ ابراہیم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت دی گئی ہے؟ اب آگے جواب دیکھیں، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں ابراہیم کی مطابقت میں نمبر 2 مسلمان نہیں ہوں، میں پہلا مسلمان ہوں۔ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، ابراہیم نے بھی اگرچہ مجھ سے پہلے زمانے میں کہا تھا اسلمت لرب العالمین، مگر یہ جو تسلیم و رضا میری ہے، یہ اس سے زیادہ بلند مرتبہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اول المسلمین قرار دیا ہے، باوجود اس کے کہ ابراہیم زمانی سبقت رکھتا تھا۔ اور قرآن کریم خود فرما رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کہہ چکا ہے اول المسلمین، نہ انا اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ قل اغیر اللہ ابغی، تو کہہ دے کیا اللہ کے سوا بھی کسی کو چاہوں، ربن، بطور رب کے، بطور رب کے میں خدا کے سوا کس سے راضی ہو سکتا ہوں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، کیونکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، تو ہر چیز کا جو رب ہے، میں اس چیز کو اپنا رب کیسے بنا بیٹھوں؟ جو بھی چیز ہوگی جس کی طرف بھی کوئی شخص راغب ہو، وہ تو خوب رب کے تابع ہے اور رب کی ربوبیت کی وجہ سے قائم ہے، اس لیے ممکن ہی نہیں ہے کامل عرفان ہو تو رب کے سوا کسی اور کو انسان رب بنا ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ ہر چیز کا رب ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور کوئی جان بھی، ہر جان جو کماتی ہے وہ اس کا تعلق اسی کے نفس سے ہے، اس کی جزا سزا کا اسی سے تعلق ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہارے رب کی طرف تمہارا لوٹ کر جانا ہے۔ وَيُنَبِّئُكُمْ، بس وہ تمہیں خبر دے گا، مطلع کرے گا، بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اس بارے میں جو تم آپس میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنا دیا ہے۔ اب یہاں خلائف پہلی قوموں کا نہیں فرمایا، ورنہ اس سے پہلے یہ محاورہ گزر چکا ہے کہ پہلی قوموں کا خلیفہ بنایا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت کو زمین کا خلیفہ بنا دیا ہے، جس طرح آدم کو زمین کا خلیفہ بنایا تھا۔ اور ان دونوں آیات کا ایک اٹوٹ رشتہ ہے، نہ ٹوٹنے والا رشتہ ہے۔ خلیفہ زمین میں بناؤں گا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، وہاں خلیفہ نہیں فرمایا، خلیفہ نہیں فرمایا، زمین میں ایک زمین کا خلیفہ بناؤں گا جس کے سپرد زمین کی جائے گی۔ آغاز اس خلافت کا آدم سے ہوا اور انتہا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوئی۔ گویا تمام عالم میں خدا کی نمائندگی محمد رسول اللہ کو عطا کی جائے گی، یہ پیشگوئی تھی جو پوری ہوئی، اور اسی کی طرف اس پہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہوا تھا جو پورا ہوگا، کہ زمین میں محمد رسول اللہ
اور آپ کی امت ہی خلیفہ ہوگی، یعنی آخری ورثہ پانے والی، آخری خدا کا نمائندہ یہ امت ہوگی۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اور تم میں سے بعض کو بعض دوسروں پر درجوں کے اعتبار سے فوقیت بخشی، درجات یعنی درجوں کے اعتبار سے، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اس کے ساتھ تمہیں آزماتا رہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ میں ایک لامتناہی ترقی کا نظام مذکور ہے، کیونکہ ابتلاء جو خدا کی طرف سے آتا ہے، آزمائش، اس کے ذریعے انسان ترقی پاتا ہے اگر وہ ناکام نہ ہو، اور کامیابی کے بعد کامیابی حاصل کرتا چلا جاتا ہے، اور یہ ایک لامتناہی ترقی کا رستہ ہے۔ تو فرمایا ہے تمہیں ہم نے زمین کا خلیفہ تو بنا دیا، اور بعض کو تم میں سے بعض پر فوقیت دی، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ تمہیں جو کچھ عطا کیا گیا اس کے ذریعے تمہاری آزمائش کرے۔ یہ اگرچہ بعد میں مذکور ہے، لیکن درجات کی بلندی بعض کی بعض پر، اس کا تعلق اس آخری ٹکڑے سے ہے۔ خلافت میں سب مستحق اور برابر سب پر مشتمل، خلافت سب پر یکساں تھی، اور سبھی اس سے برابر فیض یاب ہو رہے تھے بحیثیت امت محمدیہ کے۔ پھر اگر ابتلاء کا دور نہ آتا تو سب یکساں اور برابر ہوتے، کسی کو دوسرے پر درجے کی بلندی کی کوئی وجہ دکھائی نہیں دیتی، کوئی معقول وجہ نہیں تھی۔ لِيَبْلُوَكُمْ کا مضمون ہے جو تفریق کرتا ہے پھر، اور آدم کا بھی ابتلاء ہوا، ابراہیم کا بھی ابتلاء ہوا، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی بھی جب آزمائش ہوئی، آپ اس میں اس رنگ میں کامیاب ہوئے کہ اس سے پہلے اس آزمائش میں آپ سے بڑھ کر کوئی کامیاب نہ ہوا۔ یہی مضمون ہے جو امت میں پھر جاری و ساری ہے۔ بس خلافت میں یعنی خدا کی نمائندگی میں سب برابر ہونے کے باوجود قیامت تک ایک دوسرے سے درجوں پر فوقیت پاتے چلے جائیں گے، جب بھی وہ اپنی آزمائش میں دوسرے سے بڑھ کر پوری اتریں گے۔ ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، ان ربک سریع العقاب، تیرا رب بہت جلد پکڑنے والا ہے، عقاب میں بہت تیز ہے، وانہ لغفور الرحیم، اور یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ میں ناکامی کی طرف بھی اشارہ ہے، اور ناکامی کی صورت میں اگر اللہ پکڑنا چاہے تو بہت تیز ہے۔ یہاں اگر پکڑنا چاہے کا مضمون اس میں شامل ہے، کیونکہ آخری ٹکڑا آیت کا یہ کہہ رہا ہے وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ بس اگر کوئی بہت بخشنے والا ہو اور بار بار رحم فرمانے والا ہو تو سریع العقاب کی طاقت رکھنے کے باوجود وہ اگر بخشے گا نہیں اور بار بار پکڑے گا تو غفور الرحیم کیسے ہو جائے گا؟ اس لیے متضاد باتیں نہیں ہو رہی، ایک ہی بات کی تشریح ہے، یعنی غفور الرحیم ہونے سے یہ دھوکہ نہ کھا جانا کہ جب وہ پکڑنا چاہے تو پکڑ نہیں سکے گا، ہر وقت تم اس کی زد میں ہو، جس لمحہ وہ اپنی مغفرت اور رحمت کا سایہ تم سے اٹھائے گا وہیں تمہارا عذاب ہے۔ بس مسلسل تم اللہ کی پکڑ کے نیچے ہو، یہ سریع الحساب کا معنی ہے۔ مگر چونکہ بخشش عام ہے اور بار بار رحم فرمانا خدا تعالیٰ کی صفات میں دائماً داخل ہے، اس لیے کئی لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ مگر اگر اس مضمون پر نظر ہو تو پھر ابتلاء ہمیشہ درجات کی ترقی کا موجب بنتا رہے گا۔ یہ آگے تلاوت کر لی ہم نے؟ اچھا،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا وهم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين من الشجرة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ووسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم صاد، میں ہوں اللہ زیادہ جاننے والا، صادق القول یعنی کلام کا سچا، کتاب انزل الیک، اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی جو میں نے چنے ہیں، یہ صرف ضروری نہیں کہ اور معنی نہ ہوں، جو مقطعات ہیں ان میں بے حد امکانات ہیں مختلف معنی کے۔ تو ایک ہمارے ہاں جو رائج ہو چکا ہے الف لام میم ان اللہ عالم، اور صادق کے معنی میں سچائی کی نمائندگی میں لفظ صاد استعمال ہوا ہے۔ کتاب انزل الیک، ایک عظیم کتاب، انزل الیک جو تیری طرف اتاری گئی، فلا یکن فی صدرک حرج، بس تیرے دل میں کوئی حرج، کوئی تنگی واقع نہ ہو، لتنذر بہ، تاکہ اس کے لیے تو لوگوں کو ڈرائے، وہ ذکر للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ کتابوں میں یہاں جو نکرہ استعمال ہوا ہے یہ عظمت شان کے لیے ہے، بہت بڑی کتاب، بہت عظیم کتاب۔ اتبعوا، پیروی کرو، ما انزل الیکم من ربکم، اس کی جو تمہارے رب نے تمہاری طرف اتارا ہے۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کے سوا کوئی اور دوست نہ پکڑو، یعنی خدا کے سوا کسی اور کو اپنا ساتھی، دوست، وکیل نہ بناؤ۔ قلیلا ما تذکرون، مگر بہت کم ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی ہی بستیاں ہیں۔ قریتن عربی محاورے میں واحد استعمال ہوتا ہے، اردو ترجمے میں جب ہم کتنی کہتے ہیں تو بستیاں کہنا پڑتا ہے۔ لفظاً ہے کئی ایک بستی ہے، مگر اردو میں چونکہ محاورہ نہیں چلتا اس لیے ہمیں یوں کرنا پڑتا ہے ترجمہ، کتنی ہی بستیاں ہیں۔ اہلکناہا، جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا۔ فجاءہا باسنا بیاتن، پس ان تک ہماری پکڑ، یعنی باسنا عذاب ہمارا یا ہماری پکڑ، بیاتن رات کے وقت سوتے میں آئی، او ہم قائلون، یا وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے۔ پس بعض دفعہ عذاب ایسی غفلت کی حالت میں آتا ہے کہ جو ان کی سابقہ غفلت کی تصویر کھینچ دیتا ہے۔ ساری عمر جو لوگ خدا کے ذکر سے سوتے رہے ہوں، غفلت کی حالت میں رہیں، ان کے لیے ایک برمحل جواب یہ ہے کہ سوتے ہی میں اٹھا لیے جاتے ہیں۔ بس دو سونے کے وقتوں کا ذکر ہے، رات کو سوتے ہوں یا دوپہر کو سوتے ہوں، اس وقت ان کو بسا اوقات عذاب نے آ لیا، یعنی کئی ایسی قومیں تھیں جن کے ساتھ یہ سلوک ہوا۔ فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا، بس یہ نہیں کہ سوتے سوتے میں اٹھ گئے ہیں، آنکھیں کھلی ہیں، گھبراہٹ ہوئی ہے، جب عذاب کا زلزلہ مثلا آتا ہے اور جھٹکا لگتا ہے اور پتہ ہے کہ موت سامنے کھڑی ہے، تو ایک کچھ شعور کے لمحے ضرور موت سے پہلے نصیب ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت ان کا دعویٰ کیا تھا؟ فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا، جب ہمارا عذاب ان تک آیا، ان کے پاس پہنچا تو کیا دعویٰ تھا؟ اس کے سوا کچھ نہ تھا، الا ان قالوا انا کنا ظالمین، کہ یہ کہہ سکے کہ ہاں ہم ضرور ظالم تھے، یعنی اپنے ظلم کا اقرار کر گئے جانے سے پہلے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، پس ہم ضرور ان سے پوچھیں گے جو ان کی طرف بھیجے گئے تھے۔
وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ضرور بھیجے گئوں کو پوچھیں گے. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، نہیں، یہ پہلا ترجمہ اور ہو گیا ہے. جن کی طرف بھیجا گیا تھا ہم ان سے ضرور پوچھیں گے. جن لوگوں کی طرف بھیجا گیا تھا ہم ان سے ضرور پوچھیں گے. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ان سے بھی پوچھیں گے جن کو بھیجا گیا تھا. یعنی سوال جواب میں وہ گواہ کے طور پر اٹھیں گے جو انبیاء ہیں، رسول ہیں. جب ان کے سامنے وہ جھوٹ نہیں بول سکیں گے اس لیے پوچھا جائے گا، کیونکہ یہ تو سچ کہتے ہیں. تو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب پر شہید بنایا جائے گا، اس کا مطلب ہے انبیاء بھی جو کچھ پوچھے جائیں گے ان کے گواہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. یعنی آپ کے اسوہ اور آپ کے دین سے دوسروں کی صداقت پہچانی جائے گی. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، ہم ضرور ان پر کھول کر بیان کریں گے. نقصنا بیان کریں گے بعلم، علم کی بنا پر. وما كنا غائبین، اور ہم غیر حاضر تو نہیں تھے. مطلب ہے کہ جواب طلبی جو ہے وہ لا علمی کے نتیجے میں نہیں ہوگی، کیونکہ ہم تو ایک لمحہ بھی غائب نہیں رہے. یہ ان پر حجتیں تمام ہوں گی، گواہ موجود ہوں گے، ایک عدالت لگے گی. بسا اوقات ایک جج کو علم ہوتا ہے کہ کیا ہوا ہے، وہ پہلے ہی کاغذات پڑھ چکا ہوتا ہے، مگر سوال پھر بھی کرتا ہے. خدا تعالیٰ تو ہر وقت حاضر ہے، ایک لمحہ بھی غائب نہیں ہے. اس لیے سوال کرنے کا مقصد ان پر حجت تمام کرنا ہے، اور پھر پوچھنے کے بعد ان کو بتائے گا. اس سوال جواب کے باوجود بھی کئی لوگ بعض باتوں میں ایسے غفلت میں پائے جائیں گے. تو اللہ فرماتا ہے ہم بتائیں گے ان کو، انہوں نے ہمیں کیا بتانا ہے، ہم تو حاضر تھے ہر وقت. سوال جواب کا مقصد اور ہے، اور جہاں کوئی کمی پائی جائے گی وہاں خدا خبر دے گا نہیں تو یہ جھوٹ بول رہے ہو، ایسا نہیں ہوا تھا. اور اس کی مثال دوسری آیات میں کھلم کھلا موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ یہ کہیں گے کہ نہیں ہم نے تو نہیں یہ کیا تھا. اللہ کہے گا بالکل جھوٹ، تم نے کیا تھا، یہ ایسا ہی ہوا تھا. بس آخری جو فیصلے کا انداز بیان فرمایا گیا ہے وہ بتاتا ہے کہ لا علم کا فیصلہ نہیں ہے جو گواہیوں کے بعد باخبر ہوا ہو، بلکہ ایک باخبر کا فیصلہ ہے جو گواہوں سے بھی زیادہ باخبر تھا. والوزن یومئذ الحق، اور حق اس دن تول بن جائے گا. یعنی مجسم جو بھی فیصلہ ہے مجسم سچائی ہوگا. بہت ہی خوبصورت کلام ہے، حق تول ہو جائے گا. یعنی تول حق کے ساتھ نہیں بلکہ والوزن یومئذ بالحق، نام بے کا لفظ تو ہے، والوزن یومئذ بالحق. میں سوری بے نہیں ہے، یومئذ الحق، وہی بات ہے جو میں کہہ رہا تھا. مجھے خیال ہے کہ بے نہ ہو، یہ بے نہیں ہے. اگر بالحق ہوتا تو مراد تھا کہ ہم وزن کریں گے حق کے ساتھ. فرمایا ہے وزن والوزن یومئذ الحق، وزن حق ہوگا. یعنی اس میں ناحق ہونے کا کوئی بعید شائبہ تک نہیں ہو سکتا. وہ کہ وزن خود حق ہے، مجسم سچائی ہے. یہاں وزن سے مراد فیصلہ ہے. فمن ثقلت موازینہ، پس جن کے وزن بھاری ہو جائیں گے، یہاں لوگوں کے وزن سے مراد ان کے اعمال ہیں. پہلا وزن خدا تعالیٰ کا فیصلہ ہے. بس جن کے، یہ دیکھیں جمع میں ہے یہاں موازینہ، جن کے اعمال بھلائی کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے ان کا پلڑا جھک جائے گا. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بس یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے.
ومن خفت موازینہ، جن کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا، فاولئک الذین خسروا انفسہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خود گھاٹے میں ڈالا ہے، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس سبب سے کہ وہ ہمارے نشانات سے ظلم کا سلوک کرتے تھے، یعنی ناانصافی کرتے تھے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں طاقت عطا فرمائی، تمکنت بخشی، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے اس میں تمہیں زندگی کے کئی قسم کے سامان عطا کیے، یعنی ذرائع معاش عطا کیے۔ قلیلا ما تشکرون، مگر بہت تھوڑا ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور یقیناً ہم نے تمہیں پیدا فرمایا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہیں صورت بخشی، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، یہاں صَوَّرْنَاكُمْ سے مراد انسان ہے جو مختلف پیدائش کے بعد، تخلیق کے بعد مختلف صورتوں میں سے گزرتا ہوا آخر اس کامل صورت کو پہنچا ہے جو انسان کو عطا ہوئی ہے۔ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے تمہیں خوبصورت بنا دیا، اچھی صورت عطا کر دی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کی اطاعت کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اب یہاں سجدوا، فرشتوں سے کہا آدم کی اطاعت کرو، یہ کیا معنی ہے؟ لفظ تو سجدے کا استعمال ہوا ہے، اور پھر دوسرا الجھن والا مسئلہ یہ ہے کہ فرشتوں کو حکم تھا، ابلیس نے انکار کر دیا، فرشتوں نے تو اطاعت کی۔ سجدہ کا مطلب وہ سجدہ نہیں ہے جو سجدہ عبادت ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں سجدہ عبادت خدا تعالیٰ کے لیے خاص ہوا ہے، کسی غیر کے لیے سجدہ عبادت جائز قرار نہیں دیا گیا۔ یہ سجدہ ہے جھک جانے کا، یعنی اپنی تمام تر طاقتیں اس کے حق میں پیش کر دو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو ملائکہ کی تشریح فرمائی ہے، وہ تشریح اس آیت کے عین مطابق بنتی ہے جس میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ بس یہ سجدہ تسخیر ہے، اور تسخیر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ از خود نہیں ہے، فرشتے ان قوانین کو چلا رہے ہیں جو بالآخر انسان کے فائدے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ سورج اور چاند مسخر ہوئے، قوانین قدرت مسخر ہوئے، تو از خود تو نہیں مسخر ہوئے، ہر وقت ان کے اوپر ایک ڈرائیونگ سیٹ پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے ہر قانون کے اوپر، اور وہ جنود ہیں اللہ کے جو ان گنت ہیں، وہ ہر قانون کو ایک رستے پر جاری کیے ہوئے ہیں، اس لیے وہ قانون ہٹ نہیں سکتا۔ ورنہ اگر اس طرح نگرانی نہ ہوتی تو قوانین کی دنیا میں ایک قیامت برپا ہو جاتی، ہر وقت ٹکراؤ ہوتا، ہر وقت فساد ہوتا۔ آج ایک قانون ایک شکل میں ظاہر ہو رہا ہے، کل وہ رستہ بدل گیا ہے۔ تو یہ ہے سجدے کا معنی کہ تم اس کے لیے مسخر ہو جاؤ، اس کی خدمت پر مامور ہو جاؤ، کیونکہ خدا نے بالآخر کائنات کا مقصد وہ انسان بنانا ہے۔ خدا کے پیش نظر بالآخر کائنات کے پیدائش کا مقصد وہ انسان بنانا ہے جو انسان کامل ہے، جس کا اللہ سے کامل تعلق آخر ہونا تھا، یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس آخری شکل میں تکمیل سے پہلے جتنے بھی انسان فیض پا رہے ہیں وہ اس آخری پھل کا فیض پا رہے ہیں جو مقصود ہے۔ بس اس پہلو سے فرشتوں نے تو فوراً سر تسلیم خم کیا، اور تمام طاقتیں جو خدا نے قانون کی صورتوں میں جاری کی ہیں ان کو اسی رخ پر ڈھال دیا کہ وہ بنی نوع انسان کے فائدے میں استعمال ہوں۔ انسان جب تصویر مکمل کر لے اپنی، تو اس کی ہر خدمت ان فرشتوں کے ذریعے ہو جو قوانین کے نگران بنائے گئے ہیں۔ یہ مقصد تھا، اور فرشتوں نے کہا حاضر، اور یہی انہوں نے کیا۔ لیکن شیطان نے انکار کیا،
ابلیس نے، یہاں ابلیس کا لفظ ہے، ابلیس نے انکار کیا. لم یکن من الساجدین، اس نے کہا میں اس نے وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں بنا، کسی صورت میں اس نے سجدہ کرنے پر کی حامی نہیں بھری. اب ابلیس مجسم شیطان کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اور بسا اوقات ایک دوسرے کے متبادل بن جاتے ہیں. اور اس کے متعلق قرآن کریم دوسری جگہ فرماتا ہے فَفَسَقَ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، اس نے فسوق کیا اور وہ جن میں سے تھا. جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے آگ سے پیدا کیا تھا، اور آگ مٹی کے تابع ہونے سے انکار کرتی ہے، یعنی گیلی مٹی کے تابع ہونے سے. بس یہ دو ازلی مقابلوں کے سلسلے ہیں جو جاری ہیں. ایک آگ کا سلسلہ ہے اور آگ سے پیدا ہونے والی مخلوق کا، جو انسانی قدروں سے اور انسان سے بغاوت کرتی ہیں. اور تمام انسانی قدریں اور اجتماعی طور پر انسان گیلی مٹی کے صفات لیے ہوئے ہیں، اور ان میں جو ناری صفات لیتے ہیں وہ شیطان کے مشابہ ہوتے چلے جاتے ہیں، اس کی ذریت میں شامل ہونے لگتے ہیں. تو یہ وہ مضمون ہے. چونکہ وقت اب نہیں رہا اس لیے اس کی تفصیل تو اب میں بیان نہیں کرتا، مگر خلاصتاً آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ازلی ابدی جو جنگ جاری ہے باغیانہ صفات کی، آگ کا مزاج لیے ہوئے لوگوں کی، اور وہ جو مٹی کی طرح خاکسار ہو جاتے ہیں اور جن میں نموف کی طاقت پائی جاتی ہے، وہ جو بات کرتے ہیں وہ افزائش کی بات کرتے ہیں، اچھی چیزوں کی نشو و نما کی باتیں کرتے ہیں، اور ان کے مقابل پر ان کو مٹانے، ہلاک کرنے، ان کو برباد کرنے، ان کی نیک کوششوں کو ملیا میٹ کرنے کے لیے جو بھی طاقتیں ہیں وہ ابلیسی یا شیطانی طاقتیں ہیں. جی دونوں مٹھیاں ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ کل یہاں سے